الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. حاضرین کرام، قرآن کریم کے 22ویں سپارے کی سورہ احزاب کی ایک آیت کا ایک مختصر سا حصہ میں نے آپ کو سنایا ہے، اور جو حصہ سنایا ہے اس میں بھی اصل مقصد صرف ایک جملہ ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، بلکہ آگے بڑھ کے یہ کہوں گا کہ صرف جاہلیت اولا اس پر بات کرنی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں خواتین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، باہر بلا ضرورت نہ نکلو، اور دوسری طرف یہ بھی بتلایا کہ زمانہ جاہلیت میں جس طرح سے عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرتی تھیں تم اس طرح سے نہ کرو۔ یہ تو میں نے آیت کا مختصر سا مفہوم آپ کو بتایا۔ اصل بات جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اس حصے میں تذکرہ ہے جاہلیت اولا کا، پہلی جاہلیت۔ اولا کے معنی پہلی، وہ جو پہلی جاہلیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، جس کو ہم زمانہ جاہلیت بھی کہتے ہیں، اس کو قرآن کریم نے جاہلیت اولا سے تعبیر کیا ہے۔ اور عربی زبان کا اصول یہ ہے کہ اولا کا لفظ جہاں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کے مقابل دوسرا لفظ اخرى۔ یہ اگر جاہلیت اولا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج نہیں تو کل جاہلیت اخرى بھی آنے والی ہے۔ یہ اگر پہلی جاہلیت ہے تو وہ آخری دور کی جاہلیت ہوگی۔ اب ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دور میں وہ جاہلیت اخرى آ چکی ہے، وہ جہالت پلٹ کر واپس آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام کام جو اس جہالت کے زمانے میں ہوتے تھے آج بھی ہو رہے ہیں، قدم قدم پر گھبرائے جا رہے ہیں۔ وہ کیا کیا کام ہیں؟ میں نے ان کی ایک فہرست بنائی ہے، 1 سے لے کے 10 تک 10 کاموں کا تذکرہ ہے جو زمانہ جاہلیت میں ہو رہے تھے اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ جاہلیت اولا وہ تھی، آج جاہلیت اخرى ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے شرک۔ اس زمانے میں بھی شرک ہوتا تھا، آج کل بھی شرک ہو رہا ہے، اور یہ شرک پینترے بدل کر چاروں طرف ہمارے یہ شرک موجود ہے، ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بت پرستی تو اپنی جگہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے مسلمان بھائی اپنی نادانی میں قبر پرستی میں لگے ہوئے ہیں، قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جی، پیر پرستی میں لگے ہوئے ہیں، پیروں کو سجدے کر رہے ہیں۔ چاند سورج ستاروں کی پرستش ہو رہی ہے جیسے اس زمانے میں ہو رہی تھی، پھر دوبارہ وہی ہو رہی ہے۔ اور مزید آگے بڑھ جائیے، ایسے لوگ موجود ہیں جو ستاروں کی چال بلاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے قسمت کے فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں دن فلاں کام کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور فلاں دن فلاں کام کرو گے تو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور عقل سلیم عطا فرمائے ان لوگوں کو جو لوگوں کو بہکا رہے ہیں اور ان لوگوں کو جو ان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، کس قسم کے حالات چل رہے ہیں، کتنا مشکل ہے، اس وقت ایک ایک کام مشکل ہے۔ اور پھر مزید آگے بڑھ جائیے، بچیوں کی شادیوں کے فرض سے سبکدوش ہونا
عام حالات میں بھی بڑا مشکل کام، اور اس وقت جو چل رہی ہے صورتحال. اب دو پارٹیز ہیں، دلہا والے ہیں، دلہن والے ہیں، دونوں مل کر ایک تاریخ طے کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو یہ ٹھیک ہے بچی کا ہمارے نکاح ہو جائے، بڑی اچھی بات ہے، ہم فرض سے سبکدوش ہو جائیں. پتہ چلا وہ جو صاحب ستاروں کی چال ملا کر حساب کتاب لگا کے بتانے والے تھے وہ درمیان میں آڑے آ گئے. وہ نہیں جی اس دن نہیں کرنا، یہ اگر اس دن کرو گے تو یہ شادی تمہارے لیے نامبارک ثابت ہوگی. خدا کے بندے، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کون سے قرآن میں، کون سے حدیث میں لکھا ہوا ہے، کہاں سے یہ باتیں لوگوں کو بتا کر بہکا رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، گمراہ کر رہے ہو. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پرانے زمانے کی جاہلیت اولا پلٹ پلٹ کر آ رہی ہے، اور اس میں سے پہلی چیز جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ ہے شرک. نمبر 2، کتے سے محبت، انسانوں سے زیادہ کتوں کا خیال رکھنا. آپ اپنے چاروں طرف دیکھ لیجئے، اور خاص طور سے وہ طبقہ جو کہ مالدار طبقہ کہلاتا ہے، سبحان اللہ، جب تک کتے نہیں پالیں گے اور اعلیٰ نسل کے، اور کہنا چاہیے باہر سے لائے ہوئے کتے نہیں ہوں گے، اس وقت تک گویا کہ ان کا روب نہیں بیٹھے گا، ان کی مالداری کا. ڈیفنس کلفٹن کے علاقوں میں چلے جائیں اور پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، جو غیر مسلم ہیں ان کو تو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ انسانوں سے زیادہ کتے کا خیال رکھتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کتا پالنا شریعت مطہرہ میں ممنوع ہے. شریعت مطہرہ نے کتا پالنے کی اجازت دی ہے چند شرائط کے ساتھ. تو شرائط کے ساتھ کتے کو رکھنے کی اجازت دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے سینے سے لگائے رکھیں. اور یہاں تو جو کچھ ہو رہا ہے مغربی ممالک کا مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، وہاں طلاق کا حق جو عورت کے ہاتھ میں ہے، اور عورت نے اپنے شوہر کو طلاق دے دی، اور شوہر صاحب جو وہ اسی عورت پر فدا تھے، وہ چاہتے نہیں تھے کہ اس سے میں الگ ہوں. اب وہ چاہ رہا ہے کہ بھائی کسی طرح سے ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، میں اسی عورت کے ساتھ رہوں. وہ کہتی نہیں مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہا. عدالت میں چلی گئی وہ اور بتا دیا کہ میں نے اس شوہر کو طلاق دے دی ہے. عدالت نے دونوں کو بلوایا، دونوں کی بات چیت سنی، اور عورت سے پوچھا یہ شوہر بیچارہ مظلوم یہ تمہاری خدمت کرتا ہے اور یہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تم نے آخر اس کو طلاق کیوں دے دی؟ تو عورت کی طرف سے جواب سنیے. عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کو طلاق اس وجہ سے دی کہ یہ میرے کتے نہیں نہلا سکتا. کتوں کو نہلانا اگر اسے آتا، یہ اس کے لیے تیار ہو جاتا تو میں اس شخص کو اپنے ساتھ رکھتی، اب اس کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کتوں سے محبت ہے. نمبر 3، تصویر کشی، تصویروں سے محبت. اور تصویروں سے محبت کی بہت ساری شکلیں ہیں. ایک طرف تو یہ کہ صاحب مجسموں سے محبت ہے، زیب و زینت کے لیے انسانوں کے، جانوروں کے مجسمے بنا کے جگہ جگہ رکھے جاتے ہیں شو پیس کے طور پر، بڑے بڑے بھی چھوٹے چھوٹے بھی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تصویروں سے محبت ہے. اور اس مجسمہ سازی کو ایک آرٹ کا درجہ دے دیا گیا، فن قرار دے دیا گیا ہے. یہ تمام باتیں کیا ہیں؟ یہ سب جاہلی معاشرے میں عام باتیں تھیں، اور یہی سب کچھ آج بھی ہو رہا ہے. وہ جاہلیت اولا تھی، یہ جاہلیت اخری ہے. 10 باتوں میں سے 3 کا تذکرہ ہو گیا ہے. نمبر 4، جوا اور سٹا، اور اس کی بے شمار قسمیں. اس زمانے میں بھی جاری تھی، آج کی معیشت میں بھی وہ کس طرح سے سرایت کی ہوئی ہیں، میرا خیال ہے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں. اس بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات آپ کے پاس ہیں کہ کس طریقے سے معاشرے کے اندر کہنے چاہیے رگ رگ میں پیوست ہو چکی ہے یہ چیز، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بس میری دولت بڑھے، بس اس سے آگے کچھ نہیں. مولوی صاحب سے اول تو پوچھنا نہیں، اور اگر پوچھ بھی ہے تو ان کی ہدایت پہ عمل نہیں کرنا. مفتی صاحب سے یہ پوچھ لینا جی پرائز بانڈز اور فلانے بانڈ پتہ نہیں کون کون سے نکلے ہوئے ہیں، وہ صحیح ہیں؟ مفتی صاحب نے بتا دیا صحیح نہیں ہے. اور یہ کیا ہے؟ جوا ہے، سٹا ہے، یہ حرام ہے. مگر صرف پوچھنا تھا، پوچھنے کے حد تک اٹھا کے اس مسئلے کو ایک طرف رکھ دیا. عملی طور پر ہمارے معاشرے کا اکثریتی طبقہ انہی سب چکروں میں لگا ہوا ہے. اور کیوں لگا ہوا ہے؟ پیسے سے پیسہ بنانا ہے،
شاید کوئی پرائز بانڈ میں کوئی نمبر نکل آئے، شاید کچھ ہو جائے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ جوا ہے، سٹا ہے، اور یوں سمجھ لیجیے کہ تھوڑا سا پالش کر دی گئی ہے، ایک نئی شکلیں جوئے اور سٹے کی. اور آگے چلیے نمبر 5، شراب نوشی کس قدر عام ہے ہمارے ماحول معاشرے میں. شراب کی دکانیں کھل رہی ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شراب کی دکانوں کو کھولنے کے لیے، پرمٹ حاصل کرنے کے لیے آخری حربہ کیا ہے کہ غیر مسلموں کا کندھا استعمال کیا جائے، جبکہ وہ غیر مسلم خود چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے مذہب میں بھی یہ ناجائز ہے، ہم بھی اس کو صحیح نہیں سمجھتے، اور آپ جو ہے وہ ہمارا نام لے کے شراب کے پرمٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. کچھ خدا کا خوف کریں. نمبر 6، عریانی، فحاشی، بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی کی انتہا ہے. عورتوں کا لباس ایسا ہے کہ پہننے کے باوجود وہ بے لباس ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتلائی تھی، کاسیات عاریات، کہ وہ عورتیں کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی اور ننگی ہوں گی. کپڑے پہنے ہوئے ہو آدمی اور ننگا بھی ہو، کیسے ہو اس زمانے میں شاید سمجھ میں نہ آتا ہو، آج اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے میں ہماری قوم 2 ہاتھ آگے نکل گئی. عالم یہ ہے کہ جو اس پر عمل نہ کرے اسے بیکورڈ اور دقیانوسی کے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور جو عمل کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا روشن خیال ظاہر کرتے ہیں. اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ نور کا نام ظلمت رکھ دیا اور ظلمت کا نام نور رکھ دیا، تاریکی کا نام روشنی رکھ دیا اور روشنی کا نام تاریکی رکھ دیا. نمبر 7، سود کی لعنت. باوجود اس کے کہ سود سے متعلق واضح احکامات ہیں کہ یا تو تم سود کو چھوڑ دو ورنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کے باوجود سود سے چھٹکارا اس ملک کو نہیں ہو رہا. سخت وعیدوں کے باوجود سودی نظام سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہے. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اکابرین کو، کیسی کیسی انہوں نے محنتیں کی ہیں، اس سمندر میں غوطے لگائے ہیں اور غوطے لگا کر اندر سے موتی نکال کر لائیں اور بتا دیا کہ بھائی دیکھو یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ صحیح ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو اختیار کر لو. مگر قوم نہیں مانتی. ہمارے منہ کو وہی چاٹ لگ گئی ہے سود کی، اور وہ ہم کسی صورت چھوڑنے تیار نہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ جاہلیت اخری ہے. وہی پہلے زمانے کی جاہلیت جو تھی، جاہلیت اولا، وہ جاہلیت اولا تھی اور یہ جاہلیت اخری ہے. نمبر 8، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. سمجھا جاتا ہے کہ وہ صاحب ہم تو ماڈرنائز لوگ ہیں اور یورینر لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ، وہ کس لیے؟ اسی لیے تو ہیں. اور اس عمل کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ترقی یافتہ اقوام کا طریقہ ہے. اور اگر کوئی بیٹھ کر پیشاب کرے انسانوں کی طرح، معاف کیجیے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنت طریقے کی طرح، سنت کا لفظ استعمال نہیں کرا، انسانوں کی طرح. انسان کا کام ہے بیٹھ کے پیشاب کرنا، کتے کا کام ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. تو انسانوں کی طرح بیٹھ کر اگر کوئی پیشاب کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہہ رہے یہ دیکھو ابھی تک 14 پتہ نہیں کہاں ہیں، یہ دنیا کتنی آگے نکل گئی، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، یہ ابھی تک اسی پرانے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ جاہلیت اخری ہے. نمبر 9، چوری، ڈکیتی، دوسرے کا مال ہڑپ کر جانا. ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، معاشرے کا ہر فرد اس میں ملوث ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ موقع ملنے کی دیر ہے. کس کو کب موقع ملتا ہے، کتنا موقع ملتا ہے، وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے. انتظار میں رہتا ہے کہ مجھے موقع تو ملے، جتنا موقع ملے گا اتنا میں عمل کروں گا. پچھلے دنوں ایک چیز میرے سامنے آئی، کسی صاحب نے لکھ کر بھیجی تھی کہ ایک صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میں نے موٹر سائیکل میں نئے ٹائر، نئے ٹیوب ڈلوائے، بالکل برانڈ نیو، اور وہ بھی وہیں قریب کی دکان سے. اور پھر اس کے بعد کسی نے کہہ دیا تھا کسی کے متعلق کہ یہ بہت زیادہ غلط حرکتیں کرتے ہیں یہ ٹائر پنچر والے. تو ان کا امتحان لینے کے لیے تھوڑا بہت گاڑی چلا کر میں لے گیا اور اس کی ہوا میں نے خود جان بوجھ کے کم کر دی، اور میں نے اس کے حوالے کی کہ بھائی دیکھو ذرا شاید کوئی ٹائر پنچر وہ ہو گیا ہو، کوئی
کیل ویل لگ گئی ذرا دیکھو نکال دو. برینڈ نیو ٹائر ہیں, برینڈ نیو ٹیوب ہے, ٹائر پنچر والے کے حوالے کیا تو اس نے اس میں کہہ دیا صاحب 2 جگہ ٹائر, 2 جگہ اس میں سوراخ ہے, 2 جگہ اس میں کانٹے وہ کیل لگی ہوئی ہے, اور اس کے پیسے لے لیے. اب اس شخص نے کہا خدا کے بندے خدا سے ڈرو, یہ میں نے ابھی ابھی خریدا ہے, تمہارے قریب میں فلانی دکان سے خریدا ہے, تمہیں لا کر دیا تھا تمہارا امتحان لینے کے لیے کہ تم کتنے ایماندار ہو. تو ذرا اس ٹائر پنچر والے کا جواب سنیے. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو شکر کیجیے میں نے 2 نکالے, میں اس میں 10 بھی نکال سکتا تھا, 5 بھی نکال سکتا تھا. تو میں نے اگر 2 آپ کے اس ٹائر میں 2 پنچر نکال دیے تو یہ جو ہے میں نے آپ پر بڑا احسان کیا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ذہن مسموم ہو گیا ہے, زہریلے ذہن کی علامت ہے. ذہن میں جو ہے زہر پھیل گیا ہے اور یہ سوچ لیا ہے کہ بس ہر صورت میں مجھے غلط انداز سے کمانا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو قرب قیامت کی علامات تھیں, اور وہ سب کی سب پوری ہو رہی ہیں. میں نے 1 سے لے کے 10 تک آپ کو گنائی ہیں. جاہلیت اخری, تلک عشرۃ کاملہ, یہ 10 ہو چکی ہیں, اور ان کے علاوہ بھی ہیں. ان کے علاوہ احادیث مبارکہ میں تذکرہ ہے. قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک شخص صبح کو مسلمان ہوگا, شام کو کافر ہو جائے گا. ایک شخص شام کو کافر ہوگا, صبح کو مسلمان ہو جائے گا. عجیب بات ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے, اس کی نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا جلدی کفر اور ایمان کی حالت کیسے تبدیل ہوگی. احسان مانیے علماء کا, اکابرین کا, انہوں نے اس کی تفصیل بتائی ہے. تفصیل اس کی یہ ہے کہ بھائی دیکھو 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا, نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, حج فرض ہو گیا نہیں کرتا, زکوٰۃ نہیں, یہ سارے جو کام وہ کرے کبیرہ گناہ ہیں. تو کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے اگر وہ شخص توبہ کر لے گا تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آج نہیں کل توفیق توبہ اسے نصیب ہوگی, اور کہنا چاہیے اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. تو ایک ہے کوئی گناہ کرنا, گناہ کبیرہ کرنا, اور دوسرا یہ ہے کہ دین کے کسی حکم کے بارے میں یہ جملہ کہنا کہ میاں موجودہ دور میں اس پر عمل نہیں ہو سکتا. یہ ایک جملہ انسان کے کافر ہونے کے لیے کافی ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے ماحول معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے, زانی کی سزا رجم کرنا ہے, سودی لین دین کے بارے میں کیا کیا ہدایات ہیں, لیکن کہنے والا کیا کہتا ہے, اب آج کل بغیر سود لیے گزارا نہیں ہو سکتا. اور تعویلات میں کہتے ہیں جس سود سے منع کیا تھا وہ الگ قسم کا سود تھا. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ تعویلات ہیں. او صاحب چور کی اگر سزا دی, ہاتھ کاٹا گیا تو دنیا کیا کہے گی؟ مغربی دنیا ہمیں جو بیکورڈ قرار دے گی, لہذا یہ سزا نہیں ہونی چاہیے. زانی کی سزا جو شریعت نے مقرر کی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. اور کہتے کیا ہیں کہ اب مذہب اسلام کی نئی تشریح ہونی چاہیے. بھائی وہ جو تھا نا وہ پرانا اسلام تھا, پرانا اسلام نہیں چلے گا. اب موجودہ دور کے مطابق اسلام کو بنانا چاہیے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب شیطانی خیالات ہیں جن سے خود بچنا بھی ضروری ہے اور اوروں کو بچانا بھی ضروری ہے, اور ہمیں فکر کرنی ہے اپنی آئندہ نسلوں کے ایمان کی. یہ بہت ہی خطرناک جملے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائے ہیں. یہ ہمارے ماحول معاشرے میں باقاعدہ پلاننگ کے تحت پھیلائے جا رہے ہیں. کہنے والا کہے گا ہر بات کو لے آ کے یہودیوں پہ چپکا دیتے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ یہودی ایجنڈا ہے. اس کے لیے باقاعدہ ٹیمیں مقرر ہیں, NGOs لگی ہوئی ہیں, اور وہ ان کا کام کیا ہے؟ صرف اتنا کام ہے کہ آپ سے آپ کا ایمان چھین لیں. ایمان چھیننے کے لیے انہوں نے کہنا چاہیے آستینیں چڑھا کے وہ میدان میں اتری ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں کہلاتی ہیں تہذیبوں کا ٹکراؤ. آج جو اس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ یہی موضوع ہے کہ تہذیبوں کا ٹکراؤ. ایک قدیم تہذیب ہے, ایک جدید تہذیب ہے, ایک مشرقی تہذیب ہے, ایک مغربی تہذیب ہے, ایک اسلامی تہذیب ہے, غیر اسلامی تہذیب ہے, ایک نئی تہذیب ہے, ایک پرانی تہذیب ہے. یہ چیزیں یہ سب کیا ہیں؟ یہ سارے شیطانی نعرے ہیں, اور شیطان نے اپنے چیلے اسی ماحول معاشرے میں پھیلا دیے ہیں. کسی چیلے کا نام ہے زید حامد, کسی چیلے کا نام ہے جاوید احمد غامدی, اور ایک اور شیطان نے عورتوں میں بنا دیے ڈاکٹر فرد ہاشمی. یہ سب
सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और आवाम के जहनों पर भी छाए हुए हैं। आवाम इनको कबूल कर रहे हैं, अरे साहब उसने ये कह दिया, अरे भाई किसी ने भी कहा, ये तो देखो कि दीन क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है। कोई बात कहीं से मालूम होती है तो ये दारुल इफ्ता किस लिए खुले हुए हैं, ये मुफ्ती हजरात क्यों बैठे हुए हैं? आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं, आपको दीन सिखाने के लिए बैठे हुए हैं, बशर्ते कि कोई दीन सीखना तो चाहे। करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और बड़ी चमक दमक के साथ गैरों की मुआशरत और उनकी तहजीब को लाया जा रहा है। और इस सिलसिले में मीडिया पूरा अपना जोर सर्फ कर रहा है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इसके ज़रिए से मुसलमानों की तहजीब को नीचा दिखाया जाता है। मुसलमान नौजवानों को कहा जाता है कि अरे मियाँ ये तुम क्या कर रहे हो, तो पुरानी बातें हैं, नई बातों पे अमल करो। और उनको वरगलाया जाता है कि तुम गैरों की शक्ल सूरत को अपनाओ, गैरों के लिबास को अपनाओ, उनके रहन सहन को अपनाओ। और इसके बरक्स इस्लामी तरीक़ों को कहा जाता है ये वहशियाना है, ये अनपढ़ और उजड़ गंवार लोगों का तरीक़ा है। ये तमाम बातें माहौल मुआशरे में क्यों फैलाई जा रही हैं? ये असल में जहन साजी हो रही है। ये असल में नई नस्ल को दीन से दूर करने की कोशिशें हो रही हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम खबरदार रहें, होशियार रहें, चौकन्ना रहें कि कहीं ऐसा न हो कि कोई हमारे ईमान पर डाका डाल दे, कहीं ऐसा न हो कि कोई हमारी आइंदा नस्लों से ईमान छीन न ले। इसकी मुझे भी फिक्र करनी है, आपको भी फिक्र करनी है। और उसका तरीका यह है कि दीन की जो मालूमात हैं वो पहले हम खुद सीखें, फिर अपनी औलादों को, अपनी आइंदा नस्लों को सिखाएं और उस पर अमल पैरा रहने वाले हम बन जाएं। अल्लाह ताला इसके मुताबिक मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए और आप तमाम